سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر یعنی کسی دین پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر یعنی کسی چیز پر کسی دین پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ وہ علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا دین یعنی عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ یعنی مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں۔ سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جو پہلے آیات تھی اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کا متفقہ دعویٰ بیان کیا گیا کہ ہر ایک صرف اپنے ہی جنتی ہونے کا دعوے دار تھا، یعنی دونوں کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ اب ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بھی دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہود اور نصارہ کے جھوٹے ہونے کی چند وجہیں بیان کی گئیں کہ ان کے یہ دعوے بلا دلیل ہیں۔ اب ان پر الزامی دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کو بے دین سمجھتے ہیں، کس منہ سے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ جواب تحقیقی کے بعد ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون کو پیچھے بیان کیا گیا۔ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اہل کتاب قرآن اور اسلام کو جھٹلاتے تھے، جس سے مسلمانوں کو دلی صدمہ اور روحانی رنج ہوتا تھا۔ اب اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم ان کی جو بکواس ہے اس سے غم نہ کرو، ان کی تو عادت ہے، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی کب رعایت کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان نیکوکار ہو وہ جنتی ہے، یعنی کہ اے اہل کتاب چونکہ تم میں یہ دونوں وصف نہیں لہٰذا تم جنتی نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تم نے کہا تھا، دیکھو یہ خود اپنے منہ سے ایک دوسرے کے جہنمی ہونے کا اقرار کر کے ہماری تائید کر رہے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے یہودی بھی انہیں دیکھنے آئے۔ رافع ابن حرملہ یہودی عالم نے عیسائیوں سے کہا کہ تم بے دین ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور انجیل کو کلام الہی سمجھے بیٹھے ہو، حالانکہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نہ انجیل کتاب اللہ، تمہارا دین اصل سے ہے ہی غلط۔ تو نجرانیوں میں سے ایک نصرانی بولا کہ تم بے دین ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور توریت کو کتاب الہی مانتے ہو، حالانکہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور نہ توریت آسمانی کتاب۔ اسی پر خوب شور مچا اور انہوں نے ایک دوسرے کو کافر جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، بے دین کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تعجب ہے کہ توریت اور انجیل ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور تم تکذیب کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیں کہ پہلے بھی جو ہم پیچھے آیات پڑھ چکے ہیں اس میں بھی یہی شان نزول تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اور وہ پچھلی جو آیت ہیں وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہوں، کیونکہ دونوں کا شان نزول وہی ہے کہ عیسائی جو تھے اور یہودی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، بے دین بتا رہے تھے۔ کہ پہلی جو آیت ہے اس میں ان کے دعوے کا اجمالی ذکر کیا گیا ہو، اور اب جو آیت ہے اس میں تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں گی کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کی حقانیت کو نہیں مانتے تھے، یعنی جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل دونوں کو نہیں مانتے تھے، مگر جو عیسائی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی
اور توریت کو سچی کتاب مانتے تھے، اس لیے یہود کا انکار اپنے عقیدے کی وجہ سے تھا، لیکن عیسائی جو تھے ان کا انکار محض ضد اور ہٹ درمی سے تھا کہ اگر تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رافضی ہیں، کبھی ان کے ساتھ مناظرہ ہو جائے تو مناظرہ کرتے وقت کہہ دیں کہ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے تو ہم بھی اہل بیت کو نہیں مانتے، یعنی کوئی اہل سنت رافضیوں سے کہہ دے مناظرہ کرتے وقت کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے تو ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو پھر یہ تو غلط طریقہ ہے نا، یہ تو جاہلانہ طریقہ ہے۔ یا بعض جاہل مسلمان عیسائیوں کے مناظرے کے ساتھ کہہ دیں کہ اگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو پھر ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو یہ جاہلانہ جواب ہے، جاہلانہ بات ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، ہمارا کام ہے کہ ہم نے سارے پیغمبروں کو ماننا ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ضد میں آ کر، انا میں آ کر یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے اگر تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یا پھر تم صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اس طرح کے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ جاہلانہ جواب ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے آیت کا کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے اقوال بہت قوی دلائل سے باطل کیے گئے تھے، اب ایک عجیب دلیل سے اور باطل کیا جا رہا ہے ان کے جو عقائد ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس کو کہتے ہو کہ اہل کتاب ہمیں برا کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے نا کہ مسلمان کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اہل کتاب ہمیں برا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی آپس کی باتیں تو دیکھو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ دیکھیے، اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، ان کے چند گھونسلے ہیں جو کہ ان کے پیشواؤں نے گھڑ لیے ہیں۔ اور اس سے زیادہ دیکھیں کہ توریت میں اللہ کو ایک کہا گیا ہے اور انہوں نے اس کے 3 حصے کر ڈالے ہیں، یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے یہ کہا تھا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آئی تھی۔ پھر اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں پہ اعتراض کر رہے تھے۔ پھر مزید یہودیوں نے کہا کہ یہ اس کو اپنا خدا کا بیٹا مان رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں سے صلیب پر چڑھ گئے۔ تو ستم تو دیکھو کہ گناہ یہ کریں اور ان کے عوض خدا کا بیٹا صلیب کی تکلیفیں برداشت کرے اور انہیں جرم اور گناہ کرنے کی عام اجازت دی جائے کہ آئندہ ان کے جو گناہ ہے وہ پوپ وغیرہ جو ہیں انہوں نے معاف کروا لیے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، بھلا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ یعنی یہ عیسائیوں پر اعتراض کرتے تھے یہودی ان باتوں کا۔ پھر اس کے بعد جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ یہود نے پچھلے نبی کو نہیں مانا اور توریت میں 10 احکام اور کچھ رسمی قاعدوں کے سوا اور ہے ہی کیا۔ پھر مزید عیسائی کہتے ہیں کہ پولس مقدس فرماتے ہیں کہ توریت ظلمت کا پردہ ہے، استغفر اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جلادوں کے استاد تھے، ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ رسمی مذہب بھی مسیح کے آنے سے بیکار ہو گیا۔ تو یہ ان کی آپس کی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے تھے جو کہ ایک دوسرے کو وہ نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ساری کی ساری جہلانہ باتیں تھیں، یہ ان کی گستاخیاں تھیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے باکیاں اور گستاخیاں انہی پر کیا موقوف ہیں۔ ہر جاہل مذہب والے کیا کرتے ہیں، ہندو بھی اپنے سوا اسی طرح کرتے ہیں، سب کو ناپاک کہتے ہیں۔ جتنے جو ہندو ہیں وہ سب کو کہتے ہیں وہ ناپاک ہے، صرف ہم پاک ہیں۔ آریہ وغیرہ بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی مذہب والے ہیں ہر کوئی کہتا ہے ہم ہی ٹھیک ہے، باقی دوسرا مذہب والا جو ہے وہ جاہل ہے، وہ غلط ہے، وہ ناپاک ہے اور وہ جہنمی ہے، اور خود کو وہ سب صحیح کہتے ہیں، پاک صاف کہتے ہیں اور جنتی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ ان کی یہ فضول باتیں، ان کی یہ بکواس قسم کی باتیں سن کر تم برا نہ مانو۔ یہ تو فیصلہ ہو جائے گا ایک دن جب یہ سارے ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور اس دن پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، اور کون پاک تھا اور کون ناپاک تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور برا نہ مانے، کیونکہ یہ تو آپس میں بھی اسی طرح کرتے ہیں اور ہر مذہب والے اس طرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں مناظرے کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اس آیت سے ہمیں مناظرے کے حوالے سے کچھ سبق جو ہیں وہ حاصل ہوئے کہ جو مناظرہ ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ہمیں آگے سے تیاری کیا کرنی چاہیے اور کیسے جواب دینے چاہیے۔
کفار سے صحیح نیت سے مناظرہ کرنا باعث ثواب ہے، اور جھگڑے کے ارادے سے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے مناظرہ یہ برا ہے، اور یہ یہودیوں کا اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ پچھلی آیت میں تو مسلمانوں کو کفار سے مناظرہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان کے آپس کے مناظرے کی برائی بیان کی گئی، بلکہ اس مناظرے کو مسلمانوں کے لیے جواب الزامی بتایا گیا۔ لہٰذا اس زمانے کے عام مناظروں سے، یعنی اب جو ہمارے اس زمانے کے جو مناظرے ہیں، ان سے ہمیں بالکل بھی پرہیز کرنا چاہیے، کہ ان مناظروں میں ضد اور ہٹ درمی اور انا یہ زیادہ ہے۔ جو بھی کوئی آج کل مناظرہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں یہ بات کی گئی ہے، یہ بات کی گئی، بلکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ضد ہے، یہ میری انا ہے کہ میں جھوٹا پڑ جاؤں گا، اس کے لیے وہ جھوٹی باتیں بھی کر جاتا ہے، بعض دفعہ بہت سے ایسے وہ کام کر جاتا ہے جو کہ کرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ بد نیت مناظر کبھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو خود اس کے بھی خلاف ہوتی ہے، جیسے یہاں عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہہ ڈالا کہ تمہاری کوئی بھی بات سچی نہیں، حالانکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف بھی ہے۔ مناظرے میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی ہیں باتیں۔ اگر یعنی کہ جو رافضی ہیں وہ مناظر وہ صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو کہیں اہل بیت کا جو انکار ہے وہ نہ ہو جائے، اس لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا اور مناظرہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر مناظرے کے لیے حکم ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا مناظرہ بیان فرما کر اپنی حکومت کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ کہ مناظر جو ہے، جو مناظرہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ مقابل کی کتابوں پر نظر رکھے، یعنی جو اس کے سامنے مناظرہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کی کتابوں پر نظر رکھے اور ان کے دین وغیرہ سے واقف ہو۔ یعنی اگر ہم عیسائیوں سے مناظرہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی تمام کتابوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پوری کی پوری ڈیٹیل، تاکہ وہ اگر اپنی اس کتاب میں سے کوئی سوال کوئی بات پوچھے تو اس کا ہمارے پاس جواب ہو، اور جواب بھی کیسا ہو، بالکل صحیح جواب ہو، وہی اس طرح کا جواب نہ ہو جس طرح کے یہود و نصارہ کے جواب ہیں، کہ ان باتوں کو بھی جانے انجانے میں غلط کہہ دیں جو کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوں۔ اسی طرح اگر ہندوؤں سے بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا بھی پورا دین ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پوری کی پوری واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے عام لوگوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ مناظرہ کرے۔ مناظر یعنی کہ ہر چیز پر بالکل نظر رکھنے والا بڑا عالم ہونا چاہیے، اس کو ہر کتاب کا علم ہونا چاہیے، اپنے دین کی ہر کتاب کا علم ہونا چاہیے، اور جن کے ساتھ اس نے مناظرہ کرنا ہے ان کے دین کی بھی ہر کتاب کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اب دیکھیں نا، اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے اپنے دین کے لیے، یعنی ہم دین اسلام کے لیے اگر ہمارا کوئی عالم ہے تو وہ مناظرہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر اس میں اس بندے کا کچھ نہیں جائے گا، یعنی اس عالم کا، یہ ہمارے دین پہ حرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دین اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام بہت خوبصورت تفسیر بیان کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا حجاب ہے۔ حجاب مطلب پردہ ہے، یعنی جو ظاہر ہے وہ باطن کا پردہ ہے، حجاب ہے۔ ظاہر میں پھنسا ہوا آدمی جو ہے وہ باطن تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عیسائی اور یہودی یہ دوئی کے جھنجھٹ میں پڑھ کر ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے پاس حجاب پھاڑنے اور اصل دکھانے والی کتابیں جو تھی وہ موجود تھیں، یعنی جو کتاب تھی کتاب موجود تھی، یعنی قرآن پاک۔ لہٰذا ان کتاب کے الفاظ دیکھنے والوں اور عقلی ڈھکوسلوں کے ماننے والے مشرکین میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کبریٰ کے وقت وحدت فیصلہ فرمائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے عقائد کے موافق صورت میں تجلی فرمائے گا، یعنی جس کے جیسے عقائد ہوں گے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر تجلی فرمائے گا، جس سے وہ اسے پہچان لیں گے۔ پھر دوسری صورت میں تجلی ذات ہوگی جس کے وہ منکر ہو کر گمراہ ہو جائیں گے اور محجوب ہو جائیں گے، اور قیامت میں وہی موحد، یعنی موحد کہتے ہیں توحید والا، وہی توحید پر کامیاب رہے گا جس نے اللہ کی ذات کو اپنے کسی عقیدے کی صورت میں مقید نہ مانا ہوگا۔ روح البیان
جو تفسیر ہے اس میں فرمایا گیا ہے اس آیت کے ضمن میں، اور آج کل کے حوالے سے ہی بڑی زبردست بات انہوں نے فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا گمراہوں میں ہی خاص نہیں ہے، یعنی جو گمراہ ہے بس وہی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ علماء، صوفیہ اور مشائخ وہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بغیر نفس کو صاف کیے ہوئے، یعنی اپنے نفس کو صاف کیے بغیر مرشد بننے کا دعویٰ کرے، یعنی کہ سب سے جو ضروری چیز ہے مرشد بننے کے لیے یا ولی بننے کے لیے یا ایک پیر بننے کے لیے، تو وہ سب سے ایک ضروری چیز ہوتی ہے تزکیہ نفس۔ تو وہ مشائخ فرما رہے ہیں کہ جو اپنا تزکیہ نفس کیے بغیر مرشد بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا جو خرقہ ہے وہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ وہ اپنا جو خرقہ پہنتا ہے تو وہ اس کا دنیا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا جو عذاب ہے، یعنی کہ جو جعلی پیر اور جعلی مرشد دنیا کمانے کے لیے مرشد بن بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں کہ اس کا جو عذاب ہے وہ زانیہ عورت سے بھی سخت تر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آج کل تو ہمارے ارد گرد کتنے جعلی قسم کے پیر بنے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے پیر و مرشد بنے بیٹھے ہیں جو کہ بالکل بھی دنیا کمانے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کیا پتہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، ان کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں مشائخ کہ اس کا جو عذاب ہے زانیہ عورت سے سخت تر اس لیے ہوگا کیونکہ جو زانیہ عورت ہے وہ ناجائز بچہ پیدا کر کے اس کی زندگی برباد کرتی ہے، مگر یہ جو مدعی ہے، یعنی یہ جو پیر ہے، یہ غلط مرید بنا کر اس کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح کے جو حجاب والے لوگ ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ حجاب والے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، ان کو کیا پتہ کہ پردے کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں، تو یہ سارے جھگڑے جو ہیں وہ حجاب کے ہیں۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے تو نہ کوئی اختلاف رہے گا اور نہ ہی کوئی اختلاف والے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی حجاب کو اٹھا دے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمارے ہر کام میں جو حجاب آ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان حجابوں سے بھی بچائے۔ آمین ثم آمین۔